نہیں ہے تمہارے لیے، ان کے لیے دگنا کیوں ہے؟ پیروں کے لیے کیوں دگنا ہے؟ پیشواؤں کے لیے کیوں دگنا ہے؟ تمہارے لیے بھی دگنا بنتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں پہ کہ اللہ فرمائیں گے پیر کو بھی دگنا عذاب ہے، مرید کو بھی کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے۔ پیر کو اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی کیا کرتے؟ گمراہ کرتے۔ لے آؤ 11ویں، لے آؤ حلوے، لے آؤ، ہاں اس لیے اس بار تو 11ویں لے کے آئے حلوہ لے کے، اگلے بار تو نے کالا دمبا لے کے آنا میرے پاس، اگلی بار تو نے کالا مرغا لے کے آنا میرے پاس، سمجھ؟ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی۔ اور مریدوں کو اس لیے گمراہ کرتے تھے کہ مرید خود بھی گمراہ تھے اور اپنے پیشواؤں کی ہر بات کو مان کر کیا کرتے تھے؟ ان کی ضلالت کے اندر، ان کی گمراہی کے اندر اور زیادہ پکا ان کو کرتے تھے اپنے پیشواؤں کو، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، مرید خود بھی گمراہ تھے اور اپنے پیروں کی شرکیہ کفریہ باتوں کو مان کر ان کی گمراہی کے اندر ان کو اور پکا کرتے تھے۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مرید کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے کوئی آنچ کرے گا، آپ کے آگے طرف کوئی انگلی، ہم پیر صاحب جان دے کے رکھ دیں گے آپ۔ پیر صاحب پھر اور چوڑے ہو جاتے تھے، ہمارے پیچھے تو بڑی طاقت ہے، قوت ہے، سمجھے؟ ان کی گمراہی کے اندر، ان کی ضلالت کے اندر اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی، اللہ معاف کرے، ان کی ایسی مت ماری گئی ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ مجھے دے رکھا ہے میرے پیر صاحب نے، دے ہر مہینے اپنی پوری فیملی لے، ود فیملی پوری، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بیوی کو لے کے جاتے ہیں، اور ساتھ گاڑی کی ڈکی میں کالا بکرا بٹھایا ہوتا ہے، سارا سجا دھجا کے پیسے لے کے جاتے ہیں، پھر پیر صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ پھر وہاں جا کے بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں، بیوی کو دم کروایا، بچوں کو دم کروایا، پھر آخر میں سب کچھ لے کے گئے، سب کچھ لٹا کے آگے، جھولی بھر کے گئے، خالی جھولی آئے، پھر کہتے ہیں خواجہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ سمجھ آئی؟ مت دیکھو کیسی ماری ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ پھر کہتے ہیں مشکل کشا ہمارا پیر ہے، ہمارا حاجت روا، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے پیر صاحب نے دے رکھا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، جھولیاں بھر کے جاؤ گے، خالی جھولی آؤ گے۔ ہاں یہ میری رحمت، میرا دروازہ، میرے دروازے پہ میری رحمت اعلان کر رہی ہے کہ یا خالی جھولیاں لے کر آؤ اور جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے اللہ کے اندر اور غیر کے اندر، سمجھ آئی ہے؟ کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے بھئی تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ تیرے آنے میں دیر ہے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو اپنے باپ سے جا کے معافی مانگ، تو نے غلطی کی، باپ نے تجھے گھر سے نکال دیا، باپ پہلی بار تیری غلطی معاف کر دے گا، باپ کہے گا چل ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، جا آئندہ نہ کرنا۔ باپ دوبارہ اگر تو غلطی کرے گا، باپ دوبارہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو تیسری بار غلطی کر، جا گھر میں باپ سے معافی مانگ، تیسری بار تجھے باپ بھی تانا دے گا، اوے بے حیا بے غیرت، غلطی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1000 بار غلطی کر کے آ میرے دربار، 1000 بار غلطی کر کے آ میرے دربار میں، معاف بھی کر دوں گا اور تجھے ماضی کے کسی گناہ کے اوپر تجھے تانا بھی نہیں دوں گا، تانا بھی نہیں دو۔ بتاؤ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون ہے؟ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون ہے؟ کبھی دیا اللہ نے آج تک تانا؟ کسی کو نہیں دیا اللہ نے تانا۔ آئے کوئی توبہ کرنے سچے دل سے، تو کوئی آئے تو سی اللہ کے آگے توبہ کرنے، کوئی تہجد پڑھے، سمجھ آئی ہے؟ کوئی مراقبہ کر کے دیکھے اللہ کے آگے تنہائی کے اندر، سمجھ آئی ہے؟ تنہائی کے اندر گریبان میں جھانکے، یا اللہ بڑا گنہگار، بڑا مجرم ہوں تیرا، زمین کے اوپر مجھ سے بڑا تیرا مجرم کوئی نہیں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ تانا بھی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بلکہ معافی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک یبدل اللہ حسنات، بلکہ میں اس کی سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں، میں اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، سمجھ آئیے؟ جس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں۔ لٹوا لیا اپنا سب کچھ، اپنی عزت کو لٹوا لیا، اپنا سب کچھ، اپنی عصمت کو لٹوا لیا ظالموں نے، غیروں کے آگے جھک جھک کے، لیکن جو ایک موحد ہوتا ہے اس کی عزت بچی رہتی ہے۔ اللہ کے موحد کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو موحد ہوتا ہے وہ موحد کہتا ہے، جب اللہ کہتا ہے میں نہیں دیتا تجھے، موحد کہتا ہے نہ دے یا اللہ، نہ دے۔ ہاں اپنے در سے مجھے بگانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے ایک شرط پہ چلا جاؤں گا، اپنے سوا کسی اور کا در تو دکھا، پھر اپنے سوا کسی، یا اللہ مرتا مر جاؤں گا تیرے در کے اوپر بیٹھا ہوں، نہیں دینا نہ دے، لیکن تیرا در چھوڑ کے میں کہیں اور نہیں جاؤں۔
یہ موحد کا حال ہوتا ہے. سمجھے, ہمارے اوپر تھوڑی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, غیروں کے دروازے پہ جا کے دھکے کھانے لگ جاتے اللہ کا دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی ہو وہ بھی اللہ سے مانگو, تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی تم اللہ سے مانگو, وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ, غور کرنے کی بات ہے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, یہ اس دور کے حساب سے سمجھنے والی بات ہے. آج کل تو تسمے ملتے ہیں نا 50 50 60 60 عالی شان تسمے. عرب کے علاقے میں تسمے کو حقیر سمجھا جاتا تھا. یہ تو تسمے ہوتے ہیں نا بڑے بنا سنا کے, لیکن وہاں کیا ہوتا تھا, ایک رسی ہوتی تھی یا کپڑا ہوتا تھا, اسے جوتے کو باندھ لیا جاتا تھا. عرب کے لوگ تسمے کو حقیر سمجھتے تھے, یعنی جو چیز بھی ہاتھ لگی اپنے جوتے کو باندھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں حقیر سے حقیر, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی, قالت اخراہم لأولاہم ربنا, کہیں گے نچلے درجے کے لوگ اوپر والے درجوں کو, ربنا اے ہمارے رب, یہ اضلونا ہمیں گمراہ کیا, فاتم پس دے تو ان کو عذاب دگنا, من النار آگ سے. قال اللہ فرمائیں گے کیوں, لکل ضیف ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا, تمہیں کیوں میں کہہ رہا دوں ان کو دگنا دوں, ولکن لا تعلمون تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم لاخراہم, پہلے مرید کہیں گے اوپر والے درجوں کو, اب اوپر والے درجے کے لوگ مریدوں کو کہیں گے, اوپر والے درجے کے لوگ مریدوں کو کہیں گے. مرید کیا پیشوا بولیں گے, امام بولیں گے, پیر بولیں گے, وہ کہیں گے وہ تم نے جو بد دعا کی ہے ہمارے اوپر اس کا کون سا فرق پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے آگے تم بد دعا کر رہے ہو, یا اللہ یہ دگنا عذاب دے, کون سا فرق پڑ گیا ہے, تمہیں بھی دگنا عذاب مل رہا ہے, ہمیں بھی دگنا عذاب مل رہا ہے. آ جاؤ پھر سے. وقالت اولاہم, اور کہیں گے اوپر والے درجے کے, لاخراہم نیچے والے درجے کے لوگوں کو, فما کان لکم علینا من فضل, پس کیا ہے واسطے تمہارے اوپر ہمارے کوئی فضل, کوئی ہے, کوئی فضل ہے اوپر واسطے تمہارے اوپر ہمارے کوئی فضل کہ ہمیں عذاب دوہرا ملا ہے اور تمہیں گہرا مل گیا ہے, کوئی ہے فضل اللہ تعالیٰ کا؟ نہ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون, پس چکھو تم عذاب کو بسبب اس کے جو تم کماتے ہو, جو تم نے کمایا دنیا میں. سمجھے؟ جزاک اللہ.